اس نے حلوہ بنوانا ضرور شروع کیا کہ جی حلوہ پکائیں. کیوں کہ بہت سی جگہوں پر اس کا یہ کانسیپٹ ہے کہ اس رات میں روحیں آتی ہیں گھروں میں، اور اگر ان کے لیے کچھ پکایا ہوا نہ ہو تو وہ ناراض ہو کے چلی جاتی ہیں. سبحان اللہ، یعنی سال میں روح ایک ہی دفعہ کھانے آتی ہے گھر پہ، اور وہ بھی حلوہ کھانے آتی ہے. اور روح آتی ہے، یہ دیکھا کس نے، یہ بتایا کس نے؟ یہ تو بن دیکھی چیزیں، اور بن دیکھی چیزیں تو نبی کے بتانے سے آدمی عمل کرتا ہے. کسی کا کشف یہ کوئی حجت اور دین ہے ہی نہیں. اور صاحب ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے من یعتقد ان ارواح مشائخنا حاضرۃ یکفر، کہ جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ مشائخ کی اور بزرگوں کی روحیں گھروں میں آتی ہیں، ایسا آدمی کافر ہو جاتا ہے. تو یہ عجیب فلسفے ہیں. اور کہتے ہیں نا، ایک مولوی کو لوگ کبھی مرغی بیچتے تھے، کبھی ٹکے بیچتے، کبھی بریانی. کچھ دن، ایک دو دن سے محلے والوں نے دال وال ساگ بیچنا شروع کر دی. تو جب وہ دو تین آدمی ساگ لے کر آئے نا، دیکھا تو مولوی صاحب ڈنڈے سے کوئی یہاں مار رہا ہے، کوئی یہاں، کسی کو یہاں مار رہے ہو. تو حیران ہے، مولوی صاحب کس کو مار رہے ہو؟ کہتے تمہاری روحیں حملہ کر رہی ہیں، ناراض ہیں. کہتی ہیں ہم دال وال نہیں کھاتے، ہم یہ ساگ واگ نہیں کھائیں گے، چنانچہ اس لیے ان کو بھگا رہا ہوں، یہ حملہ نہ کریں مجھ پر. پھر لوگوں نے جو ہے وہ تکے شکے اور بریانیاں شریانیاں لانا شروع کر دی. اس قسم کے بدبخت مولویوں نے باقی علماء کو بھی بدنام کیا ہے. یہ مولوی نہیں ہوتے، یہ صرف داڑھی رکھ کے اور رومال والے یوں کر کے اور سب لوگوں کو جو ہے وہ بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں، کھانے پینے کے چکر ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ سوچنا کہ اس رات میں روحیں آتی ہیں اور وہ اگر کچھ پکا ہوا نہ ہو تو ناراض ہو کے چلی جاتی ہیں، یہ ساری باتیں من گھڑت ہیں اور اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہیں. کسی قسم کے ایسے امور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات میں ثابت نہیں ہے.